جو حدیث ہے اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مہاجرین کے جو غریب صحابہ تھے، فقیر صحابہ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک مسئلہ اور ایک گزارش رکھی، ایک شکایت کی. اور شکایت کیا تھی؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار صحابہ ہیں اور یہ جو مالدار لوگ ہیں، یہ تو بلند درجات میں اور ہمیشہ والی جنت میں ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں، ہم سے یہ آگے نکل گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جس طرح سے ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، یہ لوگ روزہ بھی اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی پاس جو الگ چیز ہے وہ یہ کہ ان کے پاس زائد مال بھی ہے، یہ مالدار ہیں. تو یہ جو مال ان کے پاس ہے، ان کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غلاموں کو بھی آزاد کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال ہے، غلام ہے، اس لیے آزاد کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں کر پاتے، تو یہ تمام جو اعمال وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، اس لیے یہ ہمارے جو ہے ہم سے یہ آگے بڑھ چکے ہیں اجر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شکایت سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ الا اعلمکم شیئا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں، ایسی چیز کی تعلیم نہ دے دوں کہ جس کے ذریعے تم ان کے مقام تک پہنچ جاؤ گے اور ان کے مقام تک بھی پہنچ جاؤ گے جو تمہارے بعد ہے، یعنی تمہارے بعد بھی جو غریب فقراء ہیں ان کے مقام سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے. ایسی چیز نہ بتا دوں، یعنی یہ جو جتنے اعمال کیے جا رہے ہیں، ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص تم سے افضل اور بہتر نہیں ہو پائے گا الا یہ کہ جو تم کر رہے ہو وہ شخص بھی کرنے لگ جائے. تو یہ جو فقراء صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے مہاجرین کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی آگے بڑھے نیکیوں میں اور اجر میں اور نعمتوں میں، اللہ کی جنت کی نعمتوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا وہ دیکھیے. فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ، کہ تم لوگ ہر نماز کے بعد جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو. اب اس حدیث پر آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عبادتوں کے بالمقابل میں یہ تکبیرات اور یہ اللہ کا ذکر سکھایا. ایک تو جن کے پاس مال تھا وہ کیا کرتے تھے؟ حج کرا کرتے تھے، عمرے کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد، یعنی وہاں مال خرچ کے جہاد کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، اسی طرح جو ہے غلاموں کو آزاد کرتے تھے. یہ چند اعمال جو وہ کرتے تھے، ان کے بالمقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء صحابہ کو صرف اتنا کہا کہ اپنی زبان کو ذرا حرکت دو اور اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ کا ذکر کب کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کرو. اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا، یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے بسا اوقات بڑی بڑی عبادتوں کا قائم مقام بن جاتا ہے، ان کے مقام تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. لہٰذا اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم حج نہیں کر سکتے، ہم عمرے نہیں کر سکتے، ہم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی یاد کے ساتھ جڑ جائیں، اور جو ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد بتایا اسے پابندی سے پڑھیں. اور اسی سے اہل علم نے کہا کہ یہ اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے اس کا فائدہ یہی ہے کہ انسان ان بڑی بڑی عبادتوں کے مقام تک کرنے والا بن جاتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں کتنا بڑا فائدہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے جڑیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے.